ٹائیگر نے چھلانگ لگائی۔ نیچے ایک ہال تھا اور اسی ہال میں ٹائیگر کو عبدل کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اسی لمحے کسی نے عبدل اور ٹائیگر کے درمیان آنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کی بنیادی غلطی تھی۔ ٹائیگر نے ہائی سٹینڈرڈ کا دستہ اس کی کھوپڑی پر مارا تو گودا بکھر گیا۔ وہ شخص ایک لمحے تک جھومتا رہا اور پھر لکڑی کے شہ تیر کی طرح ڈہ گیا۔ ٹائیگر اس کے کرتب دیکھنے کے لیے بہرحال وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ عبدل کے پیچھے پیچھے زینے کی 2-3 سیڑھیاں قدم میں طے کر رہا تھا۔ وہ اسے گولی مار سکتا تھا، لیکن پھر اسے وائرس کا پتہ نہ لگتا، لہٰذا وہ اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینے سے وہ پہلی منزل اور پھر تہہ خانے میں گھسا۔ تہہ خانے کے دروازے پر 2 مسلح پہرے دار اس کے منتظر تھے۔ ٹائیگر نے فوراً خود کو بچایا، ورنہ ان کی گنوں سے نکلنے والے انگارے اس کو جگہ جگہ سے چھید ڈالتے۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ لبلبی دباتے، ٹائیگر نے ان کے درمیان آ کر دونوں کے سر پکڑے اور ایک دوسرے سے بجا دیے۔ وہ کھڑے کھڑے ہی ساکت ہو گئے اور ٹائیگر ایک بار پھر عبدل کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس سے قبل کہ وہ تہہ خانے کے اندر والے کمرے میں داخل ہوتا، عبدل نے آہنی دروازہ بند کر دیا۔ ٹائیگر کے پاس اب صرف ایک راستہ تھا۔ وہ پلٹا، چند گز دور گیا اور پھر دوڑتا ہوا دروازے کی طرف آیا۔ یہ دوڑ نہیں، طوفان تھا، آندھی تھی۔ پھر اس کا جسم بلند ہوا، دونوں ٹانگیں ایک ساتھ ملی اور دونوں پیر بیک وقت دروازے کے وسطی حصے پر لگے۔ یہ سناجو کی ضرب تھی جس سے پہاڑ بھی پناہ مانگتے تھے۔ لوہے کا دروازہ کلابوں سے ٹوٹ گیا اور ٹائیگر سیدھا تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ وہ پیروں پر ہی گرا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں لوہے کے پائپوں کا جال تھا، مشینیں تھیں، یہ فرنس روم تھا۔ ایک گولی اس کے بائیں کندھے کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ فوراً لکڑی کی پیٹیوں کی آڑ میں ہو گیا۔ عبدل ایک واٹر ٹینک کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں 2 فٹ لمبی بوتل تھی۔ اس کا قطر تقریباً 6 انچ تھا اور یہ بوتل پوری طرح انسولیٹڈ تھی۔ اس نے بوتل تولیے میں پکڑ لی تھی، مگر پھر بھی اس پر جمی ہوئی برف صاف نظر آ رہی تھی۔ جہاں ہو وہیں کھڑے رہو بندر، عبدل نے للکار کر کہا۔ تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس بوتل کو توڑ دوں گا، پھر نہ میں بچوں گا، نہ تم، اور نہ ہی شہر کے مکی۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل کو ایک ڈرم پر رکھا۔ اس کا انداز کسی فاتح کی طرح تھا۔ اس بوتل میں اتنے وائرس ہیں کہ پورا شہر ختم ہو سکتا ہے، اور یہ وائرس نقل مکانی بھی کر سکتے ہیں۔ عبدل کے لہجے میں غرور تھا۔ آبادیوں کو ویرانہ بنانے کے لیے صرف اس بوتل کا منہ کھولنا کافی ہے اور پھر جن آزاد ہو جائے گا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتا، ٹائیگر کا کولٹ کمانڈر گرجا۔ اس آواز سے عبدل اچھل پڑا۔ بھاری گولی بلند ہوئی اور عبدل کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ حیرت سے اچھلنے والا عبدل اب گولی کی وجہ سے اچھلا تھا۔ وہ 4 فٹ دور جا گرا اور اس کے گرنے سے قبل ہی ٹائیگر نے لپک کر بوتل اٹھا لی۔ بوتل بہت سرد تھی، اتنی سرد کہ اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تھرمامیٹر لگا ہوا تھا اور پارا -15 کے نشان پر تھا۔ عبدل بمشکل فرش سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، اسے باہر لے جانے کی کوشش کر کے دیکھ لو۔ وہ واقعی بڑی ہمت والا تھا، ورنہ 200 گرین سیسا اتر جانے کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے آدمی تمہیں چھلنی کر دیں گے اور اس بوتل کو بھی گولی لگے گی۔ اس طرح میرا کام تم خود پورا کرو گے۔ ویسے بھی بوتل کا درجہ حرارت 20 درجے سے زیادہ ہوا تو یہ پھٹ جائے گی۔ ٹائیگر نے گھڑی دیکھی۔ اسے ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے 7 منٹ ہو چکے تھے۔ 7 منٹ باقی تھے۔ وہ اب بھی بوتل کا جائزہ لے رہا تھا کہ عبدل نے ایک والو کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر سرخ حروف میں اسٹیم لکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عبدل اسٹیم پائپ اس پر کھولنا چاہتا ہے تاکہ درجہ حرارت فوراً بڑھے اور بوتل سیکنڈوں میں پھٹ جائے۔ اسے عبدل سے شدید ترین نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے بوتل کو بھاری فولاد اسٹیل پائپ کی آڑ میں رکھا، جیب میں ہاتھ ڈال کر فاسفورس بم نکالا، پن نکالی اور بم عبدل کی طرف اچھال دیا۔ ستون کی آڑ میں ٹائیگر نے پٹاخے کی سی آواز سنی۔ فاسفورس بم عبدل کے قریب گرا اور فاسفورس جلنے لگا۔ اسے فوراً چیخ سنائی دی۔ اس نے ستون کی آڑ ہی میں رہتے ہوئے جھانکا۔ عبدل فرش پر پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ حلق پر تھے، جہاں گردن اور چہرے پر درجنوں آبلے نمودار ہو رہے تھے۔ پھر اس کا سینہ بھی ان چھالوں سے بھر گیا۔ فاسفورس کھال کو جلا کر اب گوشت جلا رہا تھا۔ چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ فاسفورس نے اس کی حلق کو بھی جلانا شروع کر دیا۔ شہ رگ پھٹی اور خون ابلنے لگا۔ اس کے جسم میں درجنوں سوراخ ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے عبدل کے جسم میں خون ابالا جا رہا ہو۔ یہ موت کا رقص تھا۔ ٹائیگر نے زندگی میں پہلی بار خون کو پانی کی طرح ابلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر عبدل ساکت ہو گیا۔ اس کی آخری چیخ بہت کربناک تھی۔ ٹائیگر تیزی سے بوائلر روم سے نکلا۔ اب وہ ہاتھ کی جنگ لڑنا نہیں چاہتا تھا اور یہ بات طے تھی کہ وہ بوتل کو بچانے کی کوشش میں سامنے آنے والے ہر شخص کو ہلاک کر دے گا۔ وہ خود بھی ہیلی کاپٹر کے آنے تک زندہ رہنا چاہتا تھا تاکہ پائلٹ کو بوتل دے کر یہ بتا دے کہ اسے فوراً کسی ڈیپ فریزر میں رکھ دیا جائے۔ اسے پہلی بار اپنی زندگی قیمتی لگ رہی تھی۔ اسے چھت تک پہنچنے کے لیے قدم قدم پر لڑنا تھا اور اس کے لیے اس کے اعصاب، اس کے ہتھیار سب تیار تھے۔ اس نے بوتل کی طرف دیکھا۔
پارا اب -13 کے نشان پر تھا۔ ٹائیگر نے دوڑ لگا دی۔ آؤٹر روم کے دروازے پر رک کر اس نے جھانکا۔ 4 افراد رائفلیں اور پستول لیے ہوئے باہر چھپے کھڑے تھے۔ ٹائیگر نے بوتل ایک طرف رکھ کر اوزی نکالا، اس میں میگزین لگایا، پوزیشن بدل کر اسے فل آٹومیٹک کیا اور پھر باہر گولیاں برسنے لگیں۔ میگزین خالی کر کے اس نے دوسرا میگزین لگایا، پوزیشن سیمی آٹومیٹک کی اور باہر نکل آیا۔ چاروں لاشیں گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی۔ اب بوتل اس کے کندھے پر تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں اشاریہ 4.5 تھا۔ پہلا زینہ چڑھتے ہوئے اسے کسی مزاحمت کا سامنا کرنا نہیں پڑا، تاہم فرسٹ فلور کے ہال کے سامنے اسے کئی مسلح افراد نظر آئے جو شاید اسی کے منتظر تھے۔ اس نے سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر ایک دستی بم نکال کر ان کی طرف اچھال دیا۔ زوردار دھماکہ ہوتے ہی ان سیاہ پوشوں کے جسم درجنوں ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد ادھر ادھر اچھل گئے۔ وہ اعضاء کا رقص دیکھنے کے بجائے دوسری منزل کے زینے کی طرف دوڑ گیا۔ عقب سے صرف ایک گولی چلی اور وہ بھی زینے کی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ ٹائیگر تیسری منزل پر پہنچا۔ یہاں اسے دوڑتے ہوئے 2 افراد سے مقابلہ کرنا پڑا جنہیں علم تھا کہ بوتل کو نشانہ بنانا ضروری ہے، لہٰذا ٹائیگر نے بوتل ایک طرف رکھ کر اوزی کو فل آٹومیٹک بنا کر گولیاں برسا دی۔ ان میں سے ایک شخص چوکھٹ پر چھلنی ہو کر گرا جبکہ دوسرا ہال وے میں۔ ٹائیگر نے بوتل اٹھا کر چھت کی طرف دوڑ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ وہ آہنی زینے پر چڑھا، بوتل کندھے پر تھی اور وہ کسی بندر کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ پھر وہ چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے نیچے شور سنا تو بوتل کو ایک محفوظ جگہ رکھ کر دوسرا فاسفورس بم نکالنے لگا۔ زینے پر اب کئی افراد چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹائیگر نے فاسفورس بم ان کی طرف نیچے اچھال دیا اور پھر کربناک چیخوں سے فضا گونج اٹھی۔ اسی لمحے اسے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھڑی دیکھی، پورے 14 منٹ ہو چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر پل بھر میں سر پر آ گیا۔ رسی کی سیڑھی نیچے لٹکنے لگی۔ ٹائیگر کو ایک بار پھر نیچے سے شور سنائی دیا تو اس نے باقی تمام دستی بم پینے نکال کر پھینک دیے۔ عمارت دھماکوں سے لرزنے لگی اور ٹائیگر مسکرا کر تھوکنے کے بعد ہیلی کاپٹر میں پہنچ گیا۔ وہ چارہ گھر سینیٹوریم میں تھا اور اوشان اسے بری طرح لتاڑ رہا تھا۔ اسے صرف یہ شکایت تھی کہ اس نے لوگوں کو قسطوں میں کیوں مارا، پوری عمارت کو ایٹم بم سے کیوں نہیں اڑا دیا۔ فیروزہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور ڈاکٹر بہرام فون پر کہہ رہا تھا، جی ہاں جناب، بوتل ہیلی کاپٹر کا پائلٹ پولیس کے حوالے کر چکا ہے، اسے ڈیپ فریزر میں رکھا گیا ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ بوتل کو کسی زیر زمین فولادی ٹینک میں اس وقت تک جلایا جائے جب تک وائرس کے فنا ہو جانے کا خدشہ نہ رہے۔ جی ہاں۔ نہیں جناب، میں مجبور ہوں، ہمیں جانا ہے۔ جی ہاں، ہم کل روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں؟ کیوں نہیں، یہاں ڈائیگنوسٹک سینٹر میں مس فیروزہ ہماری نمائندگی کرتی رہیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ماسٹر، ٹائیگر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں، یہ ناشکرا اور کاہل الو جو ہے، میری مراد اس کی صلاحیتوں سے متعلق تھی ماسٹر۔ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ دماغ سے کام نہیں لیتا، دماغ ہے ہی نہیں اس میں۔ ٹائیگر برا سا منہ بنا کر رہ گیا اور فیروزہ کہہ لگانے لگی۔ ہم پھر اس ملک میں آ گئے جہاں لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے، اوشان نے ایئرپورٹ پر اترتے ہی کہا۔ اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے اور ٹائیگر بھی اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ ڈاکٹر بہرام کسی اور طیارے سے آنے والا تھا یا شاید پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ لٹل فادر، ٹائیگر اچانک ہی گھبرا کر بولا۔ وہ دیکھو۔ کیا دیکھو میرے بچے؟ مجھے تو یہاں ہر طرف منافقت نظر آ رہی ہے، ایک مصیبت بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹائیگر اوشان کے منحنی جسم کی آڑ لیتا ہوا بولا، مصیبت سے نہیں ڈرتے میرے بچے، اوشان نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس وقت اس کا دل زور زور سے کہہ لگانے کو بے چین تھا۔ وجہ صاف نظر آ رہی تھی۔ روبی اپنے مخصوص انداز میں تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس مصیبت سے مت ڈرا کرو میرے لال، اوشان نے چمکارتے ہوئے کہا، شاید یہ لڑکی تمہارا مقدر بن گئی ہے۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ روبی سے بچ کر نکلنا ناممکن ہے، ویسے اس وقت اسے ایک عجیب سا احساس بھی ہو رہا تھا۔ روبی کو دیکھ کر اسے ایسا لگا تھا جیسے ساری تھکن دور ہو گئی ہے۔ کیا حال ہے فادر اوشان؟ روبی نے ان کے قریب پہنچ کر کہا۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اگرچہ چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، مگر آنکھیں کسی ادنا احساس کے باعث چمک رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اس رنگ روٹ سے پوچھو، اس کا کیا حال ہے؟ میں جانتی ہوں ایک کمزور عورت سے مار کھانے کے بعد کسی کی کیا حالت ہوتی ہے، مجھے سب پتا ہے، روبی نے برہم لہجے میں کہا۔ کیا؟ ٹائیگر بوکھلا گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ روبی نے غرا کر کہا، میں سب جانتی ہوں اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم کتنے عرصے تک اس کی غلامی کرتے رہے ہو۔ روبی، شٹ اپ فرزند، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ شٹ اپ روبی۔ وہ روبی کی طرف پلٹا اور پھر ہنسنے لگا۔ کسی کی دکھتی رگ پر ہاتھ مت رکھا کرو لڑکی۔ دکھتی رگ؟ وہ اپنے بالوں کو جھٹک کر بولی۔ بڑے ٹائیگر بنتے تھے،
مگر میں نے ہی اسے مارا تھا، ٹائیگر نے احتجاج کیا۔ روبی برا سمو بنا کر پلٹ گئی۔ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باہر ایک وین کھڑی ہوئی تھی اور اسی میں انہیں اپنے نئے ٹھکانے تک جانا تھا۔ روبی ان دونوں سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ اوشان کی ریشمی قبا ہلکی ہوا میں ہلکورے لے رہی تھی اور ٹائیگر روبی کو گھورتا ہوا چل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی نظریں ایک پل کے لیے دائیں طرف گئیں۔ اس نے طویل سانس لے کر رفتار کم کر دی۔ ایک بوڑھا ایک اسٹیورڈ کو بریف کیس دے رہا تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں سکیڑ لی۔ یہ عجیب سی بات تھی کہ اسٹیورڈ ایک مدکوک سے بوڑھے سے بریف کیس لے رہا تھا، اور وہ بھی اس جگہ جہاں رن وے اور سڑک کے درمیان محض 3 فٹ اونچی دیوار تھی۔ ٹائیگر نے ایک پولیس والے کو بلایا۔ کیا بات ہے؟ پولیس والا ناگوار لہجے میں بولا۔ اسٹیورڈ کے بریف کیس کو فوراً قابو کر لو ورنہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو کہہ رہا ہوں وہی کرو ورنہ ترقی اور انعام سے محروم ہو جاؤ۔ پولیس والے کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی کہ وہ اچھلا اور اسٹیورڈ کی طرف جپٹ پڑا۔ اسٹیورڈ نے اسے دیکھتے ہی چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ایک ستون سے ٹکرا گیا۔ پولیس والے کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ وہ اسٹیورڈ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے 2 اور پولیس والے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بریف کیس کھولا۔ وہ دستی بموں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بوڑھے پر نظر رکھی اور پھر جو ہی اس نے اسے بریف کیس دیا میں حرکت میں آ گیا۔ کانسٹیبل بڑے جوش سے کہہ رہا تھا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا وین کی طرف جا رہا تھا۔ حاسد، چغل خور۔ اوشان نے وین میں بیٹھ کر ٹائیگر کو گورا۔ دوسرے کے پھڈے میں پیر مت اڑایا کرو، وہ طیارہ اغوا کر لیتا فادر۔ ٹائیگر نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اوشان سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کر لیتا تو پھر ہمیں طیارہ بازیاب کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی، اور فی الوقت میں یہاں کسی کام کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کے اس اعلان پر روبی نے ڈرائیونگ سیٹ سے سر گھما کر اسے دیکھا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی ٹائیگر نے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ روبی اب چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہے گی۔ جمنازیم میں ٹائیگر کی بری حالت تھی۔ پسینہ سر سے ایڑی تک بہہ رہا تھا، مگر اوشان کا حکم تھا کہ وہ کھڑی دیواروں پر اس طرح چلے جیسے ان کی کگر کے اوپر یا فرش پر چل رہا ہے۔ 180 کے زاویے سے چلنا تو شاید سرکس کے کسی ماہر ترین شخص نے بھی نہ سیکھا تھا۔ یہ توازن برقرار رکھنے کی مشق تھی، لیکن ٹائیگر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا بیجا پھٹ جائے گا۔ یہ مشق پورے 1 گھنٹے سے جاری تھی۔ ٹائیگر کئی بار گرا بھی تھا، مگر اوشان کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ روبی جمنازیم کی بالائی لابی میں کھڑی کہکہے لگا رہی تھی۔ ٹائیگر جب بھی گرتا اس کے کہکہے شروع ہو جاتے اور ان کی بازگشت دیر تک خالی حال میں گونجتی رہتی۔ بس، اوشان نے اچانک ہی اپنا استخوانی ہاتھ بلند کر کے کہا، اور ٹائیگر دب سے زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ سیکھا؟ اوشان نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اگر کچھ سیکھا تو شیلا جیسی لڑکی کو دیکھ کر پھر بھول جائے گا فادر، روبی نے اوپر سے چلا کر کہا۔ ٹائیگر نے اس طرح اوپر دیکھا جیسے وہ ابھی روبی کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں۔ وہ بس دانت پیس کر رہ گیا۔ اسی لمحے 1 گھنٹی بجی اور وہ دونوں اٹھ کر جمنازیم سے نکل گئے۔ ان کا رخ سینیٹوریم کے عقبی حصے کی طرف تھا۔ وہ کھلے میدان میں جا رہے تھے جہاں ساحل کے قریب ایک میز پر کئی ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ شروع ہو جاؤ، اوشان نے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر اسالٹ رائفل اٹھائی اور شروع ہو گیا۔ ہر گولی ہر قیمت پر دور لگے ہوئے ٹارگٹ کے چھوٹے دائرے کے اندر لگنی تھی، ورنہ جتنی گولیاں ضائع ہوتی اسے اتنے ہی منٹ زیر آب گزارنے ہوتے۔ روبی یہاں نہیں آئی تھی۔ یہ علاقہ روبی کے لیے بھی ممنوع تھا۔ وہ جمنازیم میں کھڑی تھی۔ اس کے آبنوسی چہرے پر عجیب سا تبسم تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ صرف ٹائیگر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ اگر شہزاد کوئی عام آدمی ہوتا تو شیلا کے چنگل سے ہرگز بچ کر نہ نکلتا۔ اسے ٹائیگر پر فخر تھا اور وہ جانتی تھی کہ ریفریشر کورس کی مزید کوئی ضرورت نہیں۔ 1 روز قبل وہ تنہائی میں اسی بات پر اوشان سے لڑی بھی تھی، مگر اوشان نے صرف اتنا کہا تھا، نہیں میری بچی، سراجو کے ماسٹر کو ہر اعتبار سے مکمل ہونا چاہیے۔ کیا وہ مکمل نہیں؟ روبی نے بنا کر پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی اسے ایٹم بم پھینکنے کی تربیت دینا بھی باقی ہے میری بچی۔ روبی، ڈاکٹر بہرام نے انٹرکام پر کہا، ٹائیگر کی فائل لے کر آؤ۔ کون سی فائل؟ وہ چونک پڑی۔ نئی فائل جو تمہیں کل دی گئی تھی مکمل ہو کر واپس آ چکی ہوگی۔ روبی برا سا منہ بنا کر اٹھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ٹائیگر کی فائل بنائی گئی تھی۔ اس نے کمپیوٹر روم میں ایک بٹن دبایا تو کمپیوٹر کاغذ اگلنے لگا۔ یہی فائل تھی۔ روبی اس پر جھک گئی۔ کاغذ نکلتا رہا۔ سبجیکٹ نامعلوم عرف ٹائیگر، معلوم پتہ چارہ گر سینیٹوریم، حلیہ 4 اگست دن کے 12 بجے کی اطلاعات کے مطابق قد 6 فٹ 3.5 انچ، وزن 104 پاؤنڈ، آنکھوں اور بالوں کی رنگت سیاہ، جلد کی رنگت سرخ، جوتوں کا سائز 7.25 انچ، کمر 31 انچ، پتلون کی لمبائی 34 انچ، سینہ 48 انچ، آستین کی لمبائی 23 انچ، شانے 46 انچ، دستانے میڈیم سائز، دائیں شانے کے اوپر گردن سے 1 انچ دور 2 تل، رنگت بھوری، بائیں ٹانگ پر گھٹنے سے 1.25 انچ نیچے ایک زخم کا نشان، دائیں کولے پر چوٹ،
دائیں کلے پر چوٹ کا نشان، بچپن میں گرنے کی وجہ سے۔ سبجیکٹ M16 M14 رائفلوں، .45 پستول، M6 اینڈ A3 لائٹ مشین گن، M79 گرنیڈ لانچر، 45 SMG اور 9mm UZ SMG کے استعمال میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال اس نے 3 ماہ قبل شروع کیا ہے۔ کوالیفائڈ شارپ شوٹر ہے۔ AK-47 چائنیز اسالٹ رائفل، M38 SMG، M42 تارکیو رائفل، M51 اسکواڈ SMG، 8mm مارٹرز، MM ریکولیز رائفل اور .38 M&P ریوالور کے استعمال کی تربیت حاصل کر رہا ہے۔ دستی بموں، دھماکہ خیز مواد، بوبی ٹریپ، بارودی سرنگوں اور ایسا ہی خطرناک سامان استعمال کرنے میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ سبجیکٹ چاقو زنی اور ٹوگا سٹکس کے استعمال میں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ سناجو کے فن پر مہارت رکھتا ہے۔ 3 ماہ قبل جو اس میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی وہ 98.3% ختم ہو چکی ہے۔ کراٹے، اکیڈو، کنگ فو، ننجا اور سناجو کے فن میں اس کا مقابل صرف ایک شخص ہے۔ سبجیکٹ کو نئے حالات کے پیش نظر آتشی اسلحہ استعمال کرنے کی خصوصی ہدایت دی گئی ہے۔ روبی کی آنکھیں چمکتی رہیں۔ اس نے کمپیوٹر سے شیٹ نکالی، اسے ہونٹوں سے لگایا اور پھر تیزی سے بہرام کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بہرام نے شیٹ لے کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیر تک ریکارڈ پڑھتا رہا اور پھر اس نے کاغذ اسے واپس کرتے ہوئے کہا، اسے ضائع کر دو اور سنو، تم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے بھی ذہن سے مٹا دو۔ مگر روبی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں روبی، کمپیوٹر کی یادداشت سے بھی یہ تمام باتیں مٹا دو، فائل ضائع کر دی جائے۔ روبی نے ان کے کمرے میں جھانکا تو بے اختیار مسکرا اٹھی۔ وہ کمپیوٹر کے ذہن سے ٹائیگر کے بارے میں ہر بات ضائع کر کے آئی تھی اور اس کا ارادہ اوشان اور ٹائیگر دونوں کو پریشان کرنا تھا، مگر وہ دونوں خود ہی ایک دوسرے کو پریشان کر رہے تھے۔ ان کا موضوع روبی ہی تھی۔ ٹائیگر روبی کی برائی اور اوشان تعریف کر رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر بلا کی سنجیدگی تھی، لیکن ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ تم اس سے شادی کر لو میرے بچے۔ ہرگز نہیں لٹل فادر، میں کہتا ہوں اس سے شادی کر لو، مجھے ایک جانشین دو اور پھر چاہو تو طلاق دے دو۔ طلاق؟ روبی اچانک کمرے میں گھس گئی۔ کیسے طلاق دلوا رہے ہیں فادر؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر خشمگین انداز میں پوچھا۔ اسے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اور وہ کون ہے؟ سامنے کھڑی ہے۔ کیا؟ روبی بہت زور سے چلائی۔ ٹائیگر نے فوراً تکیا اٹھا کر سر پر اس طرح لپیٹ لیا کہ دونوں کان ڈھک جائیں۔ میری شادی کس سے کرائی جا رہی ہے؟ وہ دونوں خاموش رہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر اچانک ہی اوشان نے کہا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ایسا دشمن سامنے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو تو عظیم یانگ کی طرح مسکراؤ، تلوار کھینچو اور اپنے دل میں اتارنے کی بجائے اس کے قدموں میں رکھ دو۔ عظیم یانگ نے۔ روبی بظاہر پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، مگر باہر آتے ہی اس کا چہرہ مسکرانے لگا اور وہ گنگناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب دیر تک ٹائیگر کو عظیم یانگ کی داستان عشق سننی پڑے گی اور ممکن ہے کہ اس کے بعد اوشان یانگ شو کی عشقیہ غزلوں کے چند اشعار بھی سنانے پر مصر ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ 10 منٹ بعد سبز انٹرکام کی گھنٹی بجی تو اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ روبی، بہرام کی سپاٹ آواز سنائی دی، تم کل صبح زمبابوے جا رہی ہو؟ مگر کیوں؟ تڑپ اٹھی۔ دونوں اتنے دنوں بعد تو آئے ہیں اور روبی، بہرام کا لہجہ سر تھا، ہرارے میں تمہیں ایک اہم کام کرنا ہے، ویسے بھی یہاں تمہاری موجودگی کے باعث ٹائیگر کا ذہن بٹا رہتا ہے۔ روبی نے سسکی بمشکل ضبط کی، ریسیور رکھا اور سوٹ کیس ٹھیک کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ غیر وابستہ سربراہ کانفرنس کے دوران ہرارے میں اسے کسی مسلم ملک کے صدر کی حفاظت کا کام سونپا جائے گا۔ روبی اگرچہ بہت بہادر لڑکی تھی، لیکن اس بار نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے شہزاد سے دور بھیج کر اس سے متاع عزیز چھینی جا رہی ہو۔ اس نے اپنے ان جذبوں کا ٹائیگر پر کبھی اظہار نہیں کیا تھا جو اس کی رگوں میں شہد بن کر دوڑ رہے تھے، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ خود ٹائیگر بھی اس کو چاہتا ہے اور وہ محض اپنی انا کے باعث اس کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ سوٹ کیس ٹھیک کر کے دیر تک بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر اچانک ہی اسے اپنا وہ ادھورا مشن یاد آ گیا جسے چھوڑ کر اسے زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے جانا تھا۔ وہ سوچتی رہی اور تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ اس مشن کے بارے میں ٹائیگر کو آگاہ کر دے، اس طرح اسے ٹائیگر سے الوداعی ملاقات کا بھی موقع مل جائے گا۔ اوشان قالین کے 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے ایک ٹکڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر حبس دم کی مشق میں مصروف تھا، لہٰذا وہ خلاف معمول ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کا یہ انداز اتنا غیر معمولی تھا کہ اوشان کو کمل کے آسن سے نکلنا پڑا اور ٹائیگر نے سانس چھوڑ کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔